خوشامدید ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام ریاست، میں ہوں شہزاد رضا۔ انتخابات سے پہلے کسی بھی سیاسی جماعت کا منشور ایک وہ واحد ڈاکومنٹ یا کتابچہ ہوتا ہے کہ جس کی بنیاد پر لوگ دیکھ کے پڑھ کے یہ فیصلہ کر سکتے ہیں کہ اگر ہم نے اس جماعت کو ووٹ دینا ہے تو یہ انتخابات جیتنے کے بعد اس منشور کے مطابق ملک کو کیسے آگے لے کے جا سکتی ہے۔ اگرچہ پاکستان میں الیکشن کی تاریخ کا باضابطہ طور پر اعلان نہیں ہوا، لیکن الیکشن کمیشن یہ کہہ چکا ہے کہ جنوری کے آخری ہفتے میں وہ الیکشن کرانے کا ارادہ رکھتے ہیں، لیکن ابھی تک پاکستان کے جو مسائل ہیں اس پہ سیر حاصل گفتگو ڈیبیٹ سیاسی جماعتوں کے پلیٹ فارم سے سننے میں ابھی تک ہمیں نہیں آئی، اور یہی شاید وہ وجہ ہے کہ لوگ صرف اور صرف اس بنیاد پر سیاسی جماعتوں کو دیکھ رہے ہیں جو ان کی ماضی میں ان کی کارکردگی ہو یا ان کی اپنی سیاسی وابستگی۔ سیاسی جماعتوں کے پاس کیا لاہے عمل ہے، کیا فریم ورک ہے کہ ملک کو اس معاشی اور دیگر مسائل سے وہ نکال سکتے ہیں، اس پر بحث کتنی ضروری ہے، اس پر آج گفتگو کرتے ہیں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ خاص طور پہ کچھ اقدامات جو نگران حکومت نے کیے ہیں، اگر آپ صرف ڈالر اور روپے کی قدر کو دیکھیں جس میں بے تحاشا اضافہ ہوا اور اب وہ آہستہ آہستہ بتدریج نیچے کی طرف گامزن ہے، اگر یہ کام نگران حکومت کر سکتی ہے تو منتخب حکومت جو 5 سال کا ایک مینڈیٹ لے کے آتی ہے، عوام کی سپورٹ کے ساتھ آتی ہے، وہ یہ کام کیوں نہیں کر سکتی؟ اگر اتنے ایمبیشیس پلانز یا جو گفتگو ہے وہ ہمیں سننے کو مل رہی ہے تو ایک منتخب حکومت کو کیا رکاوٹ اس کے سامنے ہوتی ہے کہ وہ یہ کام نہیں کر سکتی؟ خالی پرکشش نعرے، بیانیہ اور ایک دوسرے پر الزام تراشی ہی صرف اور صرف الیکشن مہم کا حصہ بنیں گے یا اس کے علاوہ بھی ہمیں کچھ دیکھنے اور سننے کو ملے گا؟ اس پر گفتگو کرتے ہیں۔ مجھے جوائن کر رہے ہیں اقبال ظفر جھگڑا صاحب، سابق گورنر کے پی اور پاکستان مسلم لیگ نواز کے سینئر رہنما، بہت بہت شکریہ آپ کا۔ عامر غوری صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، سینئر تجزیہ کار ہیں، اکثر آپ سکرینز پہ دیکھتے ہیں، بہت شکریہ عامر غوری صاحب آپ کا۔ ظفر اللہ خان صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، سینئر تجزیہ کار ہیں اور کافی عرصے کے وقفے کے بعد وہ ٹی وی سکرین پر دوبارہ آئے ہیں، اور بہت بہت شکریہ آپ کا کہ آپ نے پی ٹی وی کا انتخاب کیا۔ صابر بلوچ صاحب بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں، ویڈیو لنک پہ، پاکستان پیپلز پارٹی کے رہنما ہیں صابر بلوچ صاحب، آپ کا بھی بہت بہت شکریہ۔ جھگڑا صاحب آپ سے میں آغاز کرتا ہوں۔ میاں صاحب واپس آ رہے ہیں، تاریخ کا اعلان ہو گیا، وہاں پہ ابھی بھی شاید کوئی بہت اہم مشاورت چل رہی ہے، میاں صاحب آگے کیا کریں گے ذرا ہمیں بتائیے؟ وہ کچھ لوگوں کے سامنے کوئی اپنا پلان رکھیں گے یا جو ماضی کی کارکردگی تھی اس کی بنیاد پر ووٹ لینے کی کوشش کریں گے؟ شکریہ جی۔ دیکھیں، میاں نواز شریف نے بہت عرصہ باہر گزارا، اس پہ بڑی تنقیدیں ہو رہی ہیں کہ کیوں گزارا، کیوں نہیں آ رہے ملک میں۔ وہ کبھی بھی اس بات پہ راضی نہیں ہے کہ وہ ملک میں نہ آئیں۔ انہوں نے ہمیشہ اسی بات کا اظہار کیا کہ میں آنا چاہتا ہوں۔ ابھی بھی ان کا آنا، یہ جو 31 اکتوبر کی ڈیٹ بتائی جا رہی ہے، ہاں چلیں 10 دن سے زیادہ فرق نہیں پڑے گا، 21 اکتوبر کی جو ڈیٹ ہے وہ جو انہوں نے دی ہے تو وہ اس پہ بالکل 100% شور ہیں کہ وہ آئیں گے۔ ٹھیک، لیکن ان کے آنے کے میں دیکھیں جو دقتیں لائی جا رہی ہیں وہ کیوں؟ ایک تو پہلے ان کے تمام لیڈرز کے جو کیسز ہیں وہ دوبارہ کھل گئے ہیں۔ کون سی دقتیں؟ یہ جو کیسز نئی نیب کی ترامیم کو دیکھ لیں، اور اس میں سب لیڈرز کے جو کیسز ہیں وہ کھل گئے ہیں۔ جب کھل گئے ہیں تو وہ آئیں گے تو they will go to the first of all they will go to the جیل، اور کورٹ سے جا کر جیل۔ گزارش ہے کہ یہ جھگڑا صاحب کوئی نئی بات نہیں ہے نا، کیسز کا سامنا تو وہ پہلے بھی کرتے رہے ہیں، پھر کیا ہوگا؟ وہ تو ابھی بھی کہہ رہے ہیں، میں پہلے بھی جیل سے نہیں ڈرتا تھا، میں نے اپنی آن دا بیڈ بیوی کو جو مرگ پہ پڑی تھی اس کو چھوڑ کے بیٹی کو لے کر آیا knowing that I'll be arrested، اور آج بھی میں آنے کے لیے تیار ہوں، چاہے مجھے کوئی بھی اریسٹ کرے، میں اس سے نہیں ڈرتا۔ اچھا، ایک سوال پھر آگے بڑھتا ہوں، وہ یہ کہ آپ کی پارٹی نے ایک مطلب بالکل ہر بندہ یہ کہتا ہے کہ میاں نواز شریف صاحب آپ کے اگلے وزیر اعظم کے امیدوار ہوں گے، شہباز شریف صاحب کیا کریں گے؟ دیکھیں جی، شہباز شریف میاں نواز شریف کے بھائی ہیں، اور یہ یقین رکھیں کہ جب بات نواز شریف کی آئے گی اور ان کو آپ اوپر دیکھیں گے، بھائی دیکھے گا نواز شریف کو، وہ کبھی یہ نہیں کہے گا کہ مجھے کیا ملے گا۔ ان کو یقین ہے کہ جب یہ آ گئے تو میں آ گیا، اور مریم بی بی ہے وہ بھی جب میاں نواز شریف ہوں گے
تو اس کو پتا ہے کہ مجھے اگر کچھ دیں گے تو میں کروں گی, نہیں مطلب پارٹی کے اندر ڈسکشن ہوئی ہوگی نا کہ اگر میاں نواز شریف صاحب وزیر اعظم بنتے ہیں تو شہباز شریف صاحب بطور منسٹر آئیں گے کہ واپس پنجاب میں وزیر اعلیٰ کے طور پہ آئیں گے, کوئی نہ کوئی بات تو ہوئی ہوگی. دیکھیں جی, میرا اپنا جو تجزیہ ہے, کوئی بات اگر ہوئی بھی ہو, آئی ڈونٹ نو اباؤٹ دیٹ, لیکن میرا یہ تجزیہ ہے کہ اگر وہ پرائم منسٹر ہوں گے تو پنجاب جائے گا شہباز شریف صاحب کے پاس. ان کی جو کارکردگی پنجاب میں رہی ہے, جو کچھ انہوں نے کیا ہے پنجاب کے لیے, وہ تو موسٹ لائکلی شہباز صاحب آپ کے وزیر اعلیٰ کے امیدوار ہوں گے موسٹ لائکلی انشاءاللہ. عامر غوری صاحب, یہ ابھی جھگڑا صاحب نے شکوہ کیا کہ رکاوٹیں ڈالی جا رہی ہیں, اس سے پہلے پیپلز پارٹی میں شکوے کرتے ہوئے نظر آ رہی ہے, تو سیاسی جماعتیں پی ٹی آئی تو آلریڈی کر ہی رہی ہے, ان کے مختلف اپنی وجوہات ہیں, تو یہ شکوے شکایتیں الیکشن سے پہلے اب یہ کس کے لیے ہیں, کس کو سنایا جا رہا ہے؟ دیکھیں, اس کو اگر فرض کیا پارٹی کے حوالے سے نہ دیکھا جائے, اس کو صرف گورننس کے حوالے سے دیکھا جائے, ایک ایسے کیسز جو مشرف کے زمانے میں چلے, اور ہمیں یاد ہے کہ نیب جو ہے اس کو کتنا ایکٹیویٹ کیا گیا, اور اس کے نیب کے ڈفرینٹ چیفز جو ہیں وہ انگلینڈ جاتے رہے, انہوں نے وہاں کی کمپنیوں کے ساتھ جو ہے وہ کانٹریکٹس کیے, بعد میں کانٹریکٹس لوز کیے, اور ان کو 30-31 ملین پاؤنڈ جو ہے وہ فریولس لیٹیگیشن میں, اور پھر رانگ فل کانٹریکچوئل جو بھی ارینجمنٹس تھیں پے کرنا پڑا. یعنی مجھے نہیں پتا کہ نیب نے اتنے پیسے ریکور کیے ہیں کہ نہیں جتنے انہوں نے جرمانوں میں دے دیے. تو یہ سوال یہ ہے کہ اگر فرض کیا مشرف صاحب کے جو 9 سال ہیں اس میں جو کیسے چلتے رہے, پھر عمران خان صاحب کے زمانے میں مطلب نیب جو ہے بے پناہ ایکٹیویٹ تھی, تو اس میں جو 3 سال 3.5 سال جو کیسز چلیں, تو یہ کہنا کہ ہمارے خلاف کیس شروع کر دیے گئے ہیں. دیکھیں, نواز شریف نیب کے کسی کیس میں تو اندر نہیں ہوئے, وہ کرپشن کے کسی کیس میں اندر نہیں ہوئے, ٹھیک ہے نا. تو ان کو اگر وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارے لیے وہ والی کام جو ہے وہ کام نہیں کر رہے, جو کہہ رہے ہیں کہ لیول پلینگ فیلڈ نہیں, میرا خیال ہے پیپلز پارٹی کو بھی اس چیز کی جو ہے وہ نہیں ہونی چاہیے, کیونکہ نیب کو جس طرح استعمال کیا گیا ہے اس میں سب سے بڑا جو ہے نا جو فیلئر ہے نیب کا ایز این انسٹیٹیوشن, کہ اگر 3.5 سال تک آپ کی ایلیٹ پروسیکیوشن اینڈ انویسٹیگیشن ایجنسی کسی کیس کو عدالت میں لے کے جا ہی نہیں سکی, تو اب یہ کر لیں. میرا یہ خیال نہیں ہے کہ جو انٹرم گورنمنٹ ہے اس کا مطمع نظر یہ ہوگا, ٹھیک ہے نا, نیب کو جتنی مرضی پاور دے دیں اور نیب جو مرضی کر لے. اگر فرض کیا وہ جو بھی ایویڈنسز اس کے پاس تھیں اس کی بیس پہ کسی قسم کی فروٹفل جو ہے جسٹ اپنا فیصلہ نہیں لے سکی عدالتوں, کہ عدالتوں تک گئی نہیں, ٹھیک ہے نا, اور وہ پورا پروسیجر ہی مکمل نہیں ہوا, تو میرا اتنا خیال ہے کہ جو بندیال صاحب ہیں ان پہ یہ الزام ہے کہ جاتے جاتے وہ ایک اور انہوں نے جو ہے اپنا گرج اس کو پورا کیا ہے, اور یہ کیسز. لیکن اس میں بھی دیکھیں نا, اس پہ بھی کل چیلنجز ہونے شروع ہو جائیں گے کہ اگر فرض کیا اکاؤنٹیبلٹی پرپز ہے تو پھر یہ کہنا کہ جو لوگ سروس آف پاکستان میں ہیں ان کے خلاف اکاؤنٹیبلٹی نہیں ہو سکے گی. مسئلہ میرا کہ مجھے تو جو ہے سروس آف پاکستان میں جو لوگ ہیں نا وہ امپیکٹ کر رہے ہیں. نواز شریف یا زرداری نہیں ہو سکتا میری جیب سے پیسے نہ نکالے ہوں, لیکن اگر فرض کیا میں عدالت میں پیش ہو رہا ہوں, میں کہیں جو ہے سرکاری دفتر میں پیش ہو رہا ہوں, کسی قسم کا بجلی کا بل ہے, کسی قسم کا پانی کا بل ہے, تو مجھے تو جو کھا رہے ہیں وہ لوگ ان کے خلاف اگر آپ نہیں کر سکتے تو پھر یہ ساری فریولس گیم ہے. دیکھیں جی, یہ لیٹ می ایڈ کہ نگران حکومت جو ہے نا اس سے مجھے بڑی امیدیں ہیں. اچھا, وہ جو سٹیپس اٹھا رہے ہیں ہوپ فلی اٹ ول ڈیلیور. ٹھیک. ظفر اللہ خان صاحب, ایک تو اس پہ کچھ اگر آپ ایڈ کرنا چاہیں جو گفتگو ہو رہی تھی, لیکن میرا سوال یہ ہے کہ جو میں نے اپنا ابتدائیہ میں کہا تھا کہ منشور شاید ہی کسی سیاسی جماعت کا منشور یا کوئی سیاسی جماعت ہو جو منوان اس پر حکومت میں آ کے عمل کرتی ہو, اس کی کیا وجہ ہے؟ اور صرف منشور کیا دکھاوے کی ایک چیز ہوتی ہے کہ ہم یہ کام کریں گے لیکن جب اقتدار میں آتے ہیں تو کبھی وہ نہیں ہوتا؟ شکریہ آپ نے, کیونکہ ابتدائیہ میں منشور کی بات کی تھی اور میں بڑا فیسینیٹ ہوا تھا کہ ایشوز پہ بات ہوگی. جہاں تک یہ سیاسی معاملات ہیں, پاکستان کی تاریخ بتاتی ہے نہ انجینئرنگ کامیاب ہوتی ہے, دیر پا نہیں ہوتی, نہ جوڈیشلائزیشن آف پولیٹکس کامیاب ہوتی ہے. یہ کھیل سیاست دانوں کا ہے, آزادی کے ساتھ انہیں کھیلنے دیں. اس میں سے اگر آپ مائنس اور پلس کے فارمولے نکالیں گے, شرائط لگائیں گے, تو عوام بہت آگے نکل چکی ہے. عوام, پاکستان کی الیکٹورل ڈیموگرافی چینج ہو چکی ہے. آج کا نوجوان ووٹر وہ ماضی کی کہانیوں کی بجائے مستقبل کے خواب دیکھنا چاہتا ہے, اور مستقبل کے خوابوں کا خاکہ ہوتا ہے منشور. اگرچہ انتخابات کی تاریخ کا اعلان نہیں ہوا تو سیاسی جماعتوں کو چاہیے تو یہ تھا
کہ وہ اپنے الیکشن مینیفیسٹو سامنے رکھتے، اپنے معاشی پلان رکھتے، سماجی پلان رکھتے، نوجوانوں کے پلان رکھتے، لمحہ موجود تک آنے والے انتخابات کے حوالے سے اب اگر میں یہ سوال پوچھوں کہ ایک پارٹی نے اپنے منشور کا اعلان کر دیا ہے، تو شاید اس کو اخبارات میں بھی اتنی جگہ نہیں ملی، اس کی بات نہیں ہوئی۔ آج سے کوئی مہینہ پہلے عوامی نیشنل پارٹی نے اپنے آئندہ الیکشن کے منشور کا اعلان کیا، جو اردو اور انگریزی دونوں زبانوں میں ان کی ویب سائٹ پہ بھی میسر ہے، مجھے بھی پڑھنے کا موقع ملا۔ تو ہونا یہ چاہیے کہ سیاستدان خاکے بتائیں، نعرے نہیں، تقریریں نہیں، ٹویٹس نہیں، ہمیں جاننا چاہتے ہیں کہ اگر اس ملک کا بحران معاشی ہے تو ان کے پاس کیا ہے۔ آپ نے کہا کہ جیسے ڈالر کی کنٹرول، ڈنڈے کے زور پہ آپ کرنسی کو کنٹرول نہیں کر سکتے، مارکیٹ کے اپنے ڈائنامکس ہوتے ہیں۔ اسی طرح آپ مانگے تانگے کی معیشت نہیں کر سکتے، ہمارا اپنا پلان کیا ہے، ہم جو نئی نسل ہے، جو ان کا ہنر کا سیٹ ہے، ان کے لیے روزگار کے کیا مواقع ہیں، انہیں ہم کیا اعتماد ایک سوال ہے کہ آپ نے جیسے کہا اعلان ANP نے کیا، بالکل آپ نے صحیح پوائنٹ آؤٹ کیا، کتنا عرصہ پہلے یہ ضروری ہے؟ اب منشور جو ہے اس میں جنرلائز باتیں ہوتی ہیں کہ ہم زراعت کے اندر انقلاب لائیں گے یا ہم کسانوں کو یہ سہولیات دیں گے۔ اب ایک لائن لکھی ہے، اس لائن کے پیچھے پورے کا پورا ایک فریم ورک ہے جو میں جھگڑا صاحب جیسے لوگوں سے جاننا چاہوں گا وہ کیا ہے زراعت میں؟ دیکھیں نا شہزاد، اس میں دیکھیں ہماری سیاسی پارٹیوں کے پاس تھنک ٹینکس نہیں ہے۔ مجھے کوئی آر نہیں ہے، پاکستان تحریک انصاف نے ہر شعبے میں پالیسی ونگ بنائے تھے اور انہوں نے اپنے منشور میں ان کی جو جسٹ تھا وہ شامل کیا تھا 2018 میں، لیکن اس کے پیچھے یوتھ پالیسی تھی، ایجوکیشن پالیسی تھی، زراعت کی پالیسی تھی، یہ ڈاکیومنٹس موجود ہیں۔ ہم سٹنٹڈ گروتھ کی بات کرتے ہیں، لیکن سیاست بھی ایک ذہنی غربت کا شکار ہوئی ہے کہ پارٹیوں کے تھنک ٹینکس نہیں ہیں جو بیٹھ کے پورا روڈ میپ بنائیں، پورا فریم ورک بنائیں، نعروں سے آگے جائیں۔ تو میرا خیال ہے یہ وقت مناسب ہے کہ سیاسی جماعتیں اس پہ کام کریں اور پھر عوام بھی اس کو بیس بنائیں، بریانی پہ یا ہینڈسم ہونے پہ ووٹ نہ دیں، بلکہ دیکھیں کہ کس کے پاس میرے مستقبل کا اچھا خاکہ موجود ہے۔ بالکل ٹھیک۔ صابر بلوچ صاحب، آپ کو میری آواز آ رہی ہے؟ جی آ رہی ہے۔ جی، ایک تو یہ جو گفتگو ابھی ہم کر رہے تھے، دو چیزیں ہیں کہ ایک تو سیاسی جماعتیں کچھ شکایت کرتی بھی نظر آ رہی ہیں، دوسرا منشور۔ پہلے میں شکایت پہ آؤں گا، پیپلز پارٹی کو بھی شکایات ہیں، ابھی جھگڑا صاحب نے بھی کچھ رکاوٹوں کا ذکر کر دیا، وہ شکایات کس سے ہیں؟ سوال یہ ہے کہ آپ کہتے ہیں کہ جی لیول پلینگ فیلڈ نہیں مل رہا آپ کو۔ نہیں دیکھو، شکایات آپ ان کو اس طرح نہیں کہہ سکتے۔ بات یہ ہے کہ دیکھیں الیکشن کے دن قریب آ رہے ہیں، پیپلز پارٹی تو صرف یہ کہتی ہے کہ یہ سب کہا گیا ہے کہ جنوری میں الیکشن ہو جائیں گے، اگر آپ اس حوالے سے بات کرنا چاہتے ہیں تو، لیکن یہ ہے کہ جب یہ کہنا کہ جنوری میں ہوں گے، فیبروری میں ہوں گے، مارچ میں ہوں گے، پھر کہیں کہ جنوری میں بھی نہیں ہو سکتے، فیبروری میں بھی نہیں ہو سکتے، لیکن بات یہ ہے کہ الیکشن کمیشن جب بھی کوئی الیکشن کے متعلق کوئی فیصلہ کرے گا یا الیکشن کے متعلق کوئی بات کرے گا تو وہ ایک کمپلیٹ پیکیج دے دیتا ہے، اس میں وہ بتاتا ہے کہ جناب فلانا تاریخ کو نامزدگی ہوگی، فلانا تاریخ کو نہیں ہوگی، فلانا تاریخ کو یہ ہوگا، فلانا تاریخ کو وہ، اس لیے کہ پھر وہ اس کے بعد تمام تاریخوں سے ہٹ کے کوئی کام نہیں کر سکے گا، پھر وہ پابند ہو جائے گا، پھر وہ اس کی ایک ذمہ داری بن جائے گی۔ لیکن پیپلز پارٹی کے شروع سے یہی چیئرمین بلاول بھٹو زرداری صاحب کا، آصف علی خان کا یہ رہا ہے، ان کی پالیسی رہی ہے، انہوں نے ہمیشہ یہ کہا کہ دیکھیں آپ فل پیکیج دیں، آپ الیکشن کا پورا جو سسٹم ہے، جو طریقہ کار ہے وہ دے دیں، بھلے آپ جنوری میں کریں گے، جب بھی کریں گے، لیکن یہ کہ وی وانٹ اے فل پیکیج آف دی الیکشن، آپ اس کو اناؤنس کر دیں، لیکن انفارچونیٹلی وہ الیکشن اناؤنس نہیں کیا گیا۔ یہ تو دوسری بات ہے کہ ہمارے لوگ کہتے ہیں کہ جنوری میں آپ کہیں آپ کہ جنوری مطمئن نہیں ہے کہ جنوری کے آخری ہفتے میں الیکشن کمیشن نے جو انتخابات کرانے کا اعلان کیا اس سے آپ مطمئن نہیں ہیں؟ آخری ہفتہ کیا ہوتا ہے؟ آپ یہ بھی تو کہہ سکتے تھے کہ 2024 کے آخر میں ہوں گے، یہ بھی تو کہہ سکتا تھا کہ جی 24 کے آخر میں ہوں گے، لیکن مسئلہ کہنے کا یہ ہے کہ جناب کہ بات یہ ہے کہ آپ 7 دن کے اندر اگر الیکشن کرانے کا انہوں نے مطلب ارادہ کر لیا اور اس کا اعلان کر لیا، اس میں قباحت کیا ہے کہ اگر وہ کہتے ہیں کچھ ٹیکنیکل ایشوز ہیں جس کی وجہ سے ہم اسپیسیفک ڈیٹ نہیں دے سکتے؟
नहीं क्या वो व्हाट डू मीन बाय टेक्निकल, क्या टेक्निकल, यही तो हम कहते हैं कि जो टेक्निकल की बात आप कर रहे हैं तो कल को आप पूरी टेक्निकल की बुनियाद पे आप बैकआउट करेंगे, ये फियर तो है ना। ठीक। ये बात तो है कि जी कि आप बैकआउट न करें। अगर इलेक्शन करना है तो इलेक्शन के तरह से करना, दिस व्हाट पीपल पार्टी वांट्स, दिस व्हाट द चेयरमैन बुलावर वांट, कि भाई आप पूरा उसका जो आइडिया है इलेक्शन का वो आप लाए सामने, आवाम के सामने लाए और उसी के मुताबिक काम करें। अच्छा नहीं, लेकिन एक ब्रेक लेनी है, एक सवाल का जवाब दे दें कि मंशूर की बात भी करते हैं, लेकिन बार बार आपकी जमात की तरफ से ये सुनने को मिलता है कि जी हमें खुल के खेलने नहीं दिया जा रहा, लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं मिल रही। क्या मतलब है? कोई आपको जल्द से जुलूस करने से, पब्लिक मीटिंग करने से कोई इस पर रुकावट है, कोई रोक रहा है आपको, कोई गिरफ्तारियां हो रही हैं? हमें तो कम अज़ कम ये नजर नहीं आ रहा। भाई लेवल प्लेइंग इन द सेंस इस तरीके से अब कहे जा रहे हैं कि आप हमारे भी तो ग्रीवेंसेस देखें, हमारी भी बातें तो देख लेना। अब इस वक्त आप देखें कि जो ये इंटीरियम गवर्नमेंट जो बनी हुई है इसका 90% लोग जो है ना मिनिस्टर आपके अवामी मुस्लिम लीग नून के लोगों से है, 90% लोग उन्हीं के लोग हैं। अब भी एवरी डे उनके मिनिस्टर्स आ रहे हैं, वोट ले रहे हैं, उनके जो उनके साथ जिन्होंने काम किया है, जो ब्यूरोक्रेसी में उनके साथ रहे, उनके प्रिंसिपल सेक्रेटरी रहे, उनके बशीर रहे, उनके एडवाइजर रहे, तो यही लोग तो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान इदारा है, आप उसके पास जाकर शिकायत जमा करा सकते हैं कि भाई ये सही नहीं हो रहा और इस पे ऊपर हमारी जो ग्रीवेंसेस हैं उनको दूर किया जाए। आपने कोई शिकायत, कोई दरखास्त दी है इलेक्शन कमीशन को? शहजाद भाई देखो, हम जो कह रहे हैं वही तो हमारी जो है ना, नहीं कहना एक अलग चीज है टीवी टॉक शो पे या पब्लिक मीटिंग में, लेकिन क्या आपने इलेक्शन कमीशन को बाकायदा कोई शिकायत भेजी? शहजाद भाई आप क्या करें, आप बताएं। यही तो कह रहे हैं हम, तो यही कह रहे हैं ना कि आप फिर अगर इलेक्शन करें तो किसी एक पार्टी की बारादस्ती ना हो। हमने तो कभी एक आंसर दे दें, वक्फा लेता हूं, एक क्विक आंसर दे दें कि जिन लोगों की तरफ आपने इशारा किया, गुजारिश सुन लें साबिर साहब, जिन लोगों की तरफ आपने इशारा किया उनमें से किसी का कोई एक काम बताएं कि जिसकी वजह से पीपल्स पार्टी मुश्किलात में आ गई हो। साबिर साहब जी आपकी आवाज नहीं आ रही। जी मैंने कहा जिन लोगों की तरफ आपने इशारा किया उनमें से किसी एक शख्स का कोई एक काम बता दें कि जिसकी वजह से सियासी तौर पे पीपल्स पार्टी को नुकसान हुआ इस दौरान 1 महीने के। नहीं नुकसान, वही बात है, इसमें नफा नुकसान की बात तो है नहीं ना, बात असूल की है। नफा नुकसान इसमें कहां से आ जाता है? नुकसान तो होगा जब जाहिर है कि आप इक़्तिदार में हमारे उस पार्टी को या किसी भी, इट्स नॉट ओनली नवाज लीग, ये बात नहीं है, बात है कोई भी पॉलिटिकल पार्टी हो, अगर उसके लोग आके वजीर बनेंगे। चलें झगड़ा साहब बैठे हैं, उनसे इसका जवाब मैं ले लेता हूं एक वक्फे के बाद। एक वक्फा लेते हैं नाज़रीन, वक्फे के बाद साथ रहिएगा। आधा सच और पूरा झूठ। झूठ की फैक्ट्रियों में तैयार होने वाली डिसइंफॉर्मेशन, प्रोपेगेंडे और बयानियों की प्रोडक्ट्स, जिसे पॉपुलिज्म के रैपर में लपेट कर बेच दिया जाता है। और हमारे लेगेसी मीडिया, खासतौर पर सोशल मीडिया पर ये झूठ की मार्केट खोली क्यों गई? और ये झूठ जमहूरियत बेजारी, सियासतदानों से नफरत के खिलाफ ही क्यों इस्तेमाल होता है? और इस झूठ का कंज्यूमर है कौन? और डिसइंफॉर्मेशन के इन कंज्यूमर्स को कैसे रिहेबिलिटेट किया जा सकता है अपने समाज को बेहतर बनाने के लिए? यही मुबाहिसा करते हैं हम अपने प्रोग्राम में, जिसका नाम है झूठ सच। देखिए हर हफ्ता और इतवार शाम 5:30 बजे PTV न्यूज पर।
پروگرام میں ایک بار پھر خوش آمدید ناظرین. اقبال ظفر جھگڑا صاحب وقفے سے پہلے صابر بلوچ صاحب ایک شکوہ کر رہے تھے کہ شاید یہ نگران حکومت نون لیگ کو کوئی فیور دے رہی ہے. بظاہر ایسا نظر آ رہا ہے کیونکہ اس میں کئی لوگ ایسے ہیں کہ جن کی وفاداریاں نون لیگ کے ساتھ تھیں ماضی میں. آپ ایگری کرتے ہیں سر؟ دیکھیے جی، میں اس سے کبھی بھی ایگری اس لیے نہیں کرتا کہ میں نے آپ کو پہلے ہی بتایا تھا جب یہ بات کر رہے تھے کہ نگران حکومت سے مجھے بڑی امیدیں ہیں. وہ اس وجہ سے نہیں کہ نون کے لوگ ان کے ساتھ ہیں، وہ اس وجہ سے ہے کہ میں فرینکلی کہتا ہوں کہ آج جو ہمارے چیف آف آرمی سٹاف ہے ان سے مجھے بڑی امیدیں ہیں، اور اسٹیبلشمنٹ از بیکنگ فل بیک اپ ٹو دا نگران وزیر اعظم جو ہمارے ہیں ان کو فل بیک اپ ہے. اگر ان کو فل بیک اپ ہوگی تو یہ مسئلے انشاءاللہ حل ہوتے جائیں گے. ہمارے مسئلے صرف یہی ہیں کہ یہی جس طرح ہم بات ہوئی کہ کیسی بدقسمتی سے جماعتوں کے پاس تھنک ٹینکس نہیں ہے. نہیں، وہ آپ بیک اپ کی بات کر رہے ہیں نا، میں پوچھنا چاہ رہا تھا کیسی بیک اپ؟ بیک اپ یہ ہے کہ بھئی اگر آپ اچھا کام کر رہے ہیں نگران حکومت والے تو وہ اس پہ سٹینڈ لیتے ہیں کہ ہاں انہوں نے یہ کام جو نگران وزیر اعظم صاحب کر رہے ہیں ان کی بات یہ ٹھیک ہے. ان کا دورہ دیکھ لیں امریکہ کا، اس کے ریزلٹس دیکھ لیں، پھر جو دبئی وغیرہ آئے ہیں وہاں پر ان کے وہ دیکھ لیں، ریزلٹس دیکھ لیں. ہی از ڈیلیورنگ اور اسی وجہ سے میں کہتا ہوں کہ نگران حکومت سے مجھے بڑی امیدیں ہیں. ناٹ بیکاز آف PMLN پیپل ود دیم. ان کا تو میں کیا بتاؤں کہ کن کی بیک اپ ان کو حاصل ہے کہ وہ میں کہہ سکوں کہ ہاں یہ ٹھیک ہے. نہیں، وہ خود ماشاء اللہ نگران سیٹ اپ ود بیک اپ فرام دا اسٹیبلشمنٹ از سم تھنگ ویری انکریجنگ. اوکے، عامر غوری صاحب آپ کچھ کہنا چاہ رہے تھے وقفے سے پہلے بول دیں پھر میں آپ سے سوال کرتا ہوں. ایک دو چیزیں ہیں. ایک تو جو ظفر بھائی کہہ رہے تھے نا کہ تھنک ٹینک نہیں ہے. I will actually go a step further. I don't see political parties in Pakistan. جیسا پولیٹیکل پارٹیز ہوتی ہیں نا، we have group of people. کور گروپ ایک ہوتا ہے، باقی لوگ چینج ہوتے رہتے ہیں. اس میں سے بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ جی ہم الیکشن کے سے پہلے ہم انڈیپینڈنٹ سیٹوں پہ لڑیں گے، اپنے اپنے علاقوں میں سے ہم الیکشن جیت جائیں گے، اس کے بعد فیصلہ کریں گے ہم نے کس پارٹی میں جانا ہے. سو دیٹ مینس کہ اگر فرض کیا جس طرح آپ نے کہا منشور، وہ لوگ اگر آپ کے ساتھ 100% نہیں ہیں بیکاز جو پولیٹیکل پارٹیز ہیں نا ان کی ایولیوشن نہیں ہوئی، اور وہ ان کی مطلب فردر ڈیولیوشن ضرور ہوئی ہے، ٹوٹی ضرور ہیں پارٹیاں، ٹھیک ہے نا. ابھی توڑ پھوڑ ہے تو اس کو چھوڑ دیتے ہیں. لیکن وہ جو بات کرتے ہیں نا صابر بلوچ صاحب، دیکھیں میرے اپنے خیال میں، ہو سکتا ہے میں بالکل غلط کہہ رہا ہوں، الیکشن تو کروانا ہے الیکشن کمشنر نے اور الیکشن کمیشن نے. کیا صابر بلوچ صاحب یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ پاکستان پیپلز پارٹی کو جو اس وقت کا چیف الیکشن کمیشن اور الیکشن کمشنر ہیں ان پہ بھروسہ نہیں ہے؟ یا از ہی ریفرنگ ٹو سرٹن بیوروکریٹس جو اس کا حصہ بنے؟ ہمارے پاس انفارمیشن یہ ہے کہ ہو سکتا ہے کہ ان بیوروکریٹس نے بعض اوقات نواز شریف صاحب کے ساتھ یا شہباز شریف صاحب کے ساتھ گورنمنٹ میں کام کیا ہو. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ ایک آدمی جو 30-35 سال کی سروس کے بعد آیا ہے یا 25 سال کی سروس کے بعد آیا ہے، he has worked or she has worked in all governments in different positions before they got there. میرا اپنے خیال میں جن کی طرف اشارہ کر رہے ہیں ان میں سے بعض لوگ جو ہیں نا، and they can confirm, I can confirm کہ وہ نواز شریف کی خواہش کے اوپر نہیں آئے. وہ جن کی خواہش کے اوپر آئے ہوئے ہیں ہم ان کو ذکر نہیں کرتے، ٹھیک ہے نا، تھوڑا سا ہیٹ کو پیچھے رکھتے ہیں. نہیں، میں نے ایک سوال پوچھا تھا صابر بلوچ صاحب سے کہ میں وہی کہہ رہا ہوں ان لوگوں نے ایسا کیا کام کیا کہ پیپلز پارٹی کو یہ کہنا جو پڑا؟ پوائنٹ ہے میرا کہ کون کس میں ہے، میرا پوائنٹ کیا ہے کہ آپ یہ چاہتے ہیں کہ آپ الیکشن میں حصہ لیں، کیئر ٹیکر گورنمنٹ سے ایکسپیکٹ کریں کہ وہ بائی پارٹیزان ہوئے گی، اور اس میں اپنے بندے بھی چاہتے ہیں. پھر کس طرح قسم کا جو ہے وہ الیکشن ہوگا؟ اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ جو پرسیپشن ہے اف یو ٹرائنگ ٹو کریٹ، تو کل کو تو پھر مجھے خوف ایز پاکستانی یہ ہوگا کہ یہ جو لیڈنگ پولیٹیکل پارٹیز ہیں وہ پھر دوبارہ سے جو پالیٹکس میں آئیں گی تو یہ مل کے پاکستان کے عوام کے مسئلوں کی بات نہیں کریں گی، یہ اپنے انٹرسٹ کی بات کریں گی. کیونکہ اب یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں لیول پلینگ فیلڈ نہیں ہے. ایز اے پاکستانی، ایز اے ووٹر، ایز اے سٹیزن، میری پریشانی یہ ہے کہ میرے مسئلوں کا انہوں نے ذکر کب کرنا شروع کیا؟ ایک سوال ہے عامر غوری صاحب، اس سے پہلے جب PTI کی حکومت گئی اور یہ سب ایک کولیشن بنا تو یہ کہا کہ جی ہم نے سیاست کو قربان کی ہے ریاست بچانے کے لیے، اور ہم نے مشکل فیصلے کرنے ہیں، ہم اپنی سیاست کو داؤ پہ لگا دیا صرف پاکستان کے لیے، یہ ہمیں کہا گیا. پاکستان ان مسائل سے نکلا نہیں، اور اب اگر یہ کہتے ہیں کہ جی ہمیں لیول پلینگ فیلڈ نہیں مل رہا، تو مجھے سمجھ نہیں آتی کہ اگر وہ نون لیگ اور پیپلز پارٹی اکٹھے چلے ہیں 1.25 سال اور انہوں نے اپنی سیاست کو داؤ پہ لگایا ہے، تو اب کیا ایسا ہو گیا کہ کیا پاکستان مسائل سے نکل آیا کہ وہ اپنی سیاست میں واپس چلے گئے؟ دیکھیں ریاست کو تو مجھے نہیں لگتا کہ ریاست کو کوئی ایگزسٹینشل تھریٹ ہے.
ठीक है ना, सियासत को हो सकता है, सियासी पार्टीज को हो सकता है, सियासी लीडर्स को हो सकता है, रियासत को कोई ऐसा खतरा नहीं है कि रियासत बचाओ, ठीक है ना। तो उस वजह से मेरा ख्याल है कि ये तो सिर्फ एक और सिर्फ पॉलिटिकल नारा है। और मेरा फिर वही ख्याल है जो जफर भी कह रहे थे कि भाईजान मेरा ख्याल है अब टाइम ये है कि नए जो बच्चे हैं ना, नाउ दे आर रेडी, और चूंकि उनकी बहुत बड़ी तादाद अनएम्प्लॉयड है, अगर उनमें से बहुत सारे लोग जो हैं वो सोशल मीडिया के ऊपर किसी न किसी तरह अपनी व्लॉगिंग, ब्लॉगिंग, टिकटॉकिंग और ये सारा कुछ करके थोड़े बहुत पैसे ना कमा रहे हों, चाहे वो गांव में भी हैं कमा रहे हैं, ठीक है ना, हमारे पास फाइनल फिगर्स नहीं है, ठीक, तो जो फ्रस्ट्रेशन का लेवल है वो बहुत बढ़ गया है। और मेरा ख्याल है कि ये जो पॉलिटिकल लीडर्स हैं ये उन लोगों की जो परसेप्शन है अबाउट देयर फ्यूचर उससे ना सिर्फ डिस्कनेक्टेड हैं, बल्कि बहुत पीछे रह गए हैं। आई थिंक इन पॉलिटिकल पार्टीज को बहुत तेज़ी से अपने अंदर ये बैठ के मंशूर तो जब ये बनाएंगे वो पिछले वाले मंशूर को ठीक ठाक करके आगे चला देंगे। आई थिंक दे विल एक्चुअली हैव टू कम अप कि ये उन लोगों के साथ कनेक्ट कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। ठीक, बिल्कुल सही। ज़फ़रुल्लाह खान साहब, अभी साबिर बलोच साहब ने कुछ शिकवे शिकायत की, इससे पहले भी उनकी जमात के कई लोग कर चुके हैं, बिलावल साहब खुद, झगड़ा साहब भी कुछ जिक्र कर रहे थे। सवाल ये है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान या ताकत में बैठे लोग ऐसा क्या करें कि सियासी जमातों को यकीन आ जाए कि ये साफ और शफाफ इंतखाबात हैं और नताइज जो भी हों, हक में हो, खिलाफ हों, आप उसको कबूल करें। अलमिया ये है कि ये सच के कहत का ज़माना है। हमने जो निगरान हुकूमत का तसव्वुर 18वीं तरमीम के ज़रिए डाला था, क्योंकि हमारी ट्रबल्ड इंतखाबात की तारीख़ है जिसके तनाज़ों के नतीजे में हमने अपनी जमहूरियत खोई भी, किंग्स पार्टियों के हाथों यरगमाल भी बने, सारी वो तारीख़ है, उसको इंसुलेट करने के लिए सोचा गया कि बनाई जाए। लेकिन कोई शख्स कंपनी नहीं चलाता कि जिसमें वो निगरानों का पूरा सेट कि ये वज़ीर आज़म, ये वज़ीर होंगे। फिर थोड़ी बात में वज़न भी है कि अभी क्या इसी इलेक्शन कमीशन ने खैबर पख्तूनख्वा की निगरान वज़रा जो सियासी जलसों में जा रहे थे उनसे इस्तीफ़े भी लिए और उसके बाद एक न्यूट्रल सेटअप आया। जहाँ तक पीपल्स पार्टी की शिकायत मैंने अखबारात में पढ़ी कि अहद चीमा साहब शायद एस्टेब्लिशमेंट को देखते हैं तो वहाँ ट्रांसफर पोस्टिंग्स बाकी सूबों में नहीं हुई, और उनका दावा है कि ये शुरू होती हैं जब इलेक्शन की डेट अनाउंस कर दी जाए। इसी तरह डेवलपमेंट फंड्स के बारे में तो बिलावल भुट्टो जरदारी खुद तकारीर करते हुए नज़र आए कि हर जगह पे लग रहे हैं, सिर्फ सिंध के क्यों रोके गए हैं, तो शिकायत भी होंगी, उसे देखना चाहिए। हमने इलेक्शन कमीशन को बहुत पावरफुल किया है 18वीं तरमीम में, फिर 20वीं तरमीम में, फिर 22वीं तरमीम में, और अब उसे अपने पर दिखाने चाहिए। यहाँ मैं एक बात और करूँगा कि सियासत ने थोड़ी सी अपने साथ भी ज़्यादती की है पिछली असम्बली के आखिरी दिनों में। इन्होंने 33 कवानीन एक दिन में, 14 कवानीन एक दिन में बग़ैर पढ़े, बग़ैर कमेटी में जाए, और मुझे बताएं ये ह्यूमनली पॉसिबल नहीं है कि आप उन कवानीन का मुसवदा ही खैरियत से पढ़ लें। और उनके ज़रिए एक अलमिया कर दिया गया है कि आइन के ज़िंदा आर्टिकल के सामने कानून की डुगडगी बजाई गई है। और फिर दूसरा ये इनका कसूर है जिसमें आपने कहा कि इलेक्शन की डेट इलेक्शन कमीशन देगा, जबकि आइन के बड़े वाज़ेह आर्टिकल्स हैं। दूसरी आइंदा तरमीम होनी चाहिए कि सदर जब वज़ीर आज़म डिज़ोल्व करने का कहे तो वो इलेक्शन की डेट भी साथ मुजवज़ा तजवीज़ करके भेज दे। दूसरी बात, इलेक्शन डिले करने में काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट की उस मुतनाज़ा मीटिंग का बड़ा रोल है जिसमें हमने हेस्ट में डिजिटल सेंसस को अप्रूव किया। ये अहमकाना सोच होगी कि अगर वहाँ बैठे हुए लोगों को नहीं पता था कि हम जो करने जा रहे हैं इसके नतीजे में इंतखाबात आ गए, पीपल्स पार्टी के नुमाइंदे सब थे, तो इस जुर्म में महमूद अयाज शामिल हैं। मैं आपके सुनने वालों को अगर एक बात बताऊं, हमने 1973 के आइन में पहली बार आबादी पॉपुलेशन सेंसस के साथ लिंक किया सीटों की तकसीम को। 72 में पहला हुआ तो 73 के आइन में सीटें बढ़ गईं। 81 में दूसरा हुआ, 85 की भले वो प्रेसिडेंशियल ऑर्डर था, सीटें बढ़ गईं। फिर 98 में सेंसस हुआ, 2002 में सीटें बढ़ गईं। 2017 का जो अबूरी था उसमें पंजाब की 8 सीटें चली गईं, बाकी सूबों की बढ़ गईं।
آخری ترمیم میں ہم نے جب فاٹا مرجر کیا تو سیٹوں میں رد و بدل ہوا. اب یہ واحد سینسس ہے جس میں کسی صوبے کی نہ سیٹ کم ہوئی ہے نہ بڑی ہے, لیکن انتخابات پٹڑی سے دور ہو گئے. تو سیاسی جماعتوں کو اس بات کی سزا ملنی چاہیے. مثلا میں تو کم از کم ووٹ دیتے وقت اس چیز کو سوچوں گا کہ اگر آپ آئین کی تفہیم نہیں رکھتے, آپ خود پہلے بحران پیدا کرتے ہیں اور پھر اپنے آپ کو حل کے طور پہ پیش کرتے ہیں, تو مجھے تھوڑا سا اعتراض ہوگا. ایک جو کئی سیاسی جماعتوں سے آپ جیسے دانشور حضرات شکوہ کرتے نظر آتے ہیں کہ وہ الیکشن سے پہلے ہی ایک ماحول بنا لیتے ہیں کہ اگر ہم الیکشن میں ناکام ہوئے تو ہمارا بیانیہ یہ ہوگا, یعنی کہ ہم الیکشن کے نتائج کو کس طریقے سے مسترد کریں گے. تحریک انصاف کا ایک بہت ان کے پاس ایک جواز ہے, وہ لے کے اس کو چل رہے ہیں اور کنٹروورشل کیا انہوں نے الیکشن کمیشن کو. اب جو گفتگو پیپلز پارٹی اور نون لیگ کی جانب سے سامنے آئی ہے اس سے بھی کچھ یہی لگتا ہے. ویسے تو پاکستان کا جو سیاسی کلچر ہے, بہت ساری چیزوں پہ اگر انہیں بیٹھ کے سمجھایا جا سکتا ہے تو پاکستان کی سیاسی جماعتوں کو ایک کمپیکٹ کرنا چاہیے. بہت سارے چارٹرز ہوتے رہتے ہیں کہ انتخابات کے نتائج کو ہم تسلیم کریں گے, یہ ورنہ اگلے 5 سال بھی بحرانوں کی زد میں جائیں گے. پاکستان میں اگر استحکام آنا ہے تو ہمیں انتخابی عمل کو شفاف, غیر جانبدارانہ, اور الیکشن کمیشن کے پاس اتنی قوت ہے جتنے اختیار اسے دیے گئے, اور سیاسی جماعتوں کو بھی آپس میں بیٹھ کے ایک دوسرے پہ دشنام ترازی کی بجائے ایک معاہدہ کرنا چاہیے پاکستان کے مستقبل کی خاطر کہ جو بھی ہو. اور پاکستان سنگل پارٹی کنٹری تو ہے نہیں, ہر پارٹی کو حصہ بقدر جسہ ملتا ہے, کسی کو صوبہ مل جاتا ہے, کسی کو وفاق میں نمائندگی مل, اور یہ پاکستان کی پلوریلٹی ہے جمہوریت کی کہ آپ ان کے سسٹم کے اندر ان کی سٹیکس رہتی ہیں. بالکل ٹھیک. صابر بلوچ صاحب, آپ کو یعنی آپ کی جماعت کو الیکشن کمیشن یا اس کے ممبران, ان کے چیف الیکشن کمشنر پر تو مکمل اعتماد ہے نا کہ وہ جو انتخابات کرائیں گے وہ صاف اور شفاف طریقے سے ہوگا؟ صابر صاحب جی دیکھیں, بات ہم نے کب کہا کہ جی ہمیں اعتماد نہیں ہے؟ اعتماد ہے. بات شہزاد صاحب, بات اعتماد کی نہیں ہے. بات بیسیکلی یہ ہے کہ الیکشن سے پہلے جو کچھ ہو رہا ہے, آفٹر آل ہم ان کو دیکھ کے ہم جب دیکھتے ہیں کہ اٹس ناٹ اونلی پیپلز پارٹی, پاکستان میں اور بھی جماعتیں ہیں, نون لیگ کے لوگ ہیں, چودھری صاحب کے چودھری شجاعت صاحب کی پارٹی ہے, ANP ہے, نیشنل پارٹی ہے, اور دوسری جماعتیں ہیں. یہاں پر ہم نے بات اگر کرنی کی ہے تو ہم نے ایک اصول کی بنیاد پہ بات کی ہے. ابھی دیکھیں آپ نے جو شروع میں جو ایک سلسلہ آپ نے پوچھا تھا ہمارا دوست کسی سے پارٹی منشور کے مطابق, اچھا اب دیکھیں پارٹی منشور تو جب تک کہ کسی پارٹی کا منشور نہ ہو اور کسی پارٹی کا عوام کے لیے اپنے انٹینشن اور اپنے انسینٹیو اگر وہ لوگوں کو عوام کو نہ دے سکے تو وہ کیا اس کا what do you mean by آپ کی جماعت کا منشور تیار ہو گیا ہے؟ جی میری بات سنیں آپ, دیکھو منشور ایک کنٹینیوٹی ہوتی ہے. میری جماعت واحد جماعت ہے پاکستان کا کہ جس نے سب سے پہلے پاکستان میں عوام کو ایک منشور دی. جناب ذوالفقار علی بھٹو نے یہاں پر روٹی کپڑا اور مکان کا جو کانسیپٹ پیش کیا وہ ایک نعرہ نہیں تھا, وہ دیٹ واز اے آؤٹ لک, وہ ایک آؤٹ لک تھا, ایک فلسفی تھا. اس فلسفی میں اس میں کسانوں کے لیے, مزدوروں کے لیے, طلباء کے لیے, انٹلیکچوئلز کے لیے, ہر ایک شخص کے لیے ایک پروگرام تھا روٹی کپڑا. چلیں ایک اور سوال, آپ کی بات درست ہے, ایک سوال سن لیجئے. اب آپ میری بات سنیں پلیز شہزاد صاحب, لیٹ می کمپلیٹ پلیز. اچھا پر ایک منٹ لیتا ہوں آپ سے. لیکن دیکھیں وہ اس وقت کے جو حالات کے مطابق جو ریفارم ذوالفقار علی بھٹو صاحب لائے تھے وہ ایک لبرل سوشلسٹک ریفارمز تھے پاکستان میں. اچھا اور آپ دیکھیں اس وقت کے گیون حالات میں جو اسلامی مملکتیں تھی ہماری, ایون یورپ, آپ فرانس کو دیکھیں, آپ جو ہے نا جو وہاں پر سوشلسٹ جماعتیں تھیں, اچھا اور آپ جرمنی کو دیکھیں, آپ لیبیا کو دیکھیں, آپ ایجپٹ کو دیکھیں, آپ سیریا کو دیکھیں, کنگڈمز کو چھوڑ کے ہر جگہ صابر صاحب ذرا وقت بچا لوں, تاریخ کی بات کریں گے تو میرے ساتھ جو بہت لائق فائق لوگ بیٹھے ہیں جو تاریخ پر عبور رکھتے ہیں وہ یہ بھی بات کر سکتے ہیں اگر لبرل سوشلسٹ ریفارم لائے تھے تو PNS مذاکرات کے دوران جو انہوں نے فیصلے کیے وہ بھی اپنی جگہ پر ایک مثال ہے. اس کو چھوڑ دیں ماضی کو. میں صرف یہ آپ سے گزارش کرنا چاہ رہا ہوں کہ اب آپ نے جو منشور پیش کرنا ہے انتخابات سے پہلے وہ کب تک پیش کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں تاکہ ظفر اللہ خان صاحب جیسے لوگوں میں گائیڈ کریں کہ کون سی جماعت کا کتنا اچھا, کس کو کتنے پوائنٹس ملنے ہیں؟ بھائی میں آپ کو عرض کرتا ہوں کہ دیکھو ہمارا منشور ہے
हमारा मंशूर तो अब तो उसमें तब्दीलियां हमने पहले भी लाई थी, पिछले इलेक्शन में भी लाई थी, उसमें कुछ अमेंडमेंट्स किए थे वक्त के और हालात के मुताबिक, लेकिन हमारा बेसिक जो है ना, मैंने आपको पहले अर्ज किया था कि रोटी कपड़ा और मकान एक आउटलुक है, एक फिलॉसफी है, एक प्रोग्राम है पाकिस्तान के गरीब अवाम के लिए और उनकी बालादस्ती के लिए, दैट स्टिल रिजेक्ट। और उस किस्म का प्रोग्राम किसी और पार्टी के पास नहीं है मेरे भाई, आप अपने दोस्तों से पूछ लें। अच्छा, लेकिन मैं आपको जो अर्ज कर रहा हूं आपको कि आप ये तासुर कभी ना लें, खुदा न खास्ता हम किसी के साथ कंसंट्रेट कर रहे हैं, लेकिन हम जो महसूस करते हैं कि फॉर ए फेयर इलेक्शन और एक ट्रांसपेरेंट इलेक्शन के लिए कि जो हम बेहतर समझते हैं, जो जानते हैं कि आवाम के लिए, पॉलिटिकल पार्टीज के लिए वो बेहतर होगा, वो तो हम जरूर कहेंगे, उसको डेफिनेटली हम कहेंगे। Very right, point well taken. मेरे एक दोस्त ने झगड़ा साहब ने कहा कि जनाब वो बड़ी आसमान पे जाके बिठा दिया इस जो इंटीरियर गवर्नमेंट है उसको और उसके लोगों को कि जनाब ये, और झगड़ा साहब आप फरमा रहे थे दुबई गए हैं फलाने, वो जहां भी जी चाहे चले जाए, लेकिन जो काम आप उनसे करवाना चाहते हैं ये उनका काम नहीं है, उनको ये मैंडेट नहीं है, उनका मैंडेट सिर्फ इलेक्शन है, इलेक्शन ओनली इलेक्शन, इसके अलावा वो किसी किसी को अभी जिक्र कर रहे थे ना जफरुल्लाह खान साहब कि आपने जो कवानीन पास किए, करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग जफर साहब, कि आपने जो कवानीन जल्दबाजी में पास किए उसमें आपने इस निगरान हुकूमत को एम्पावर किया कि वो जो इकोनॉमिक पॉलिसीज हैं उन पे जारी रखें, इंटरनेशनल जो मुआहदे हैं अगर उनके बारे में कोई फैसला करना हो तो करें, उसी कॉन्टेक्स्ट में एक काम अगर वो कर रहे हैं तो उसमें क्या शिकायत है? आप लोगों ने एम्पावर किया। मैं उसको क्रिटिसाइज नहीं कर रहा हूँ शहजाद, क्यों तू गलत ले रहा है मेरी बातों को? अच्छा, मैं वो नहीं कह रहा, लेकिन ये जरा झगड़ा साहब की बात सुन लें, साबिर बलोच साहब हैं, साबिर बलोच साहब जफर झगड़ा साहब की बात सुन लें, जफर साहब उसके बाद आपकी जाने वाली। देखिए जी, ये जो आप कह रहे हैं ना कि उनका मैंडेट नहीं है कि ये जो कर रहे हैं निगरान हुकूमत, वाकई मैं ये एग्री करता हूँ कि मैंडेट नहीं है, लेकिन अगर हमारी सियासी जमातें वो चीज़ ना कर सकें तो और मैंडेट ये जो निगरान हुकूमत है ये भी ना करे तो फिर कौन करेगा? ये मुल्क तबाही की तरफ हम गामजान हो रहे हैं ना। चलें अपनी, मैं आगे जरा बढ़ूं, उसके बाद साबिर बलोच साहब आपकी जाने बात हूं, आप कुछ ऐड कर रहे थे जफर साहब? ओके, झगड़ा साहब आपसे सवाल है कि जब कोई भी सियासी जमात हुकूमत में होती है तो इदारों के हवाले से उसका एक मौक़िफ़ होता है, हुकूमत में जाने के बाद या अपोजिशन में आने के बाद वो यकसर तब्दील हो जाता है। मिसाल के तौर पे नैब के हवाले से आपकी सियासी जमात के रहनुमा, कई रहनुमा बयान दे रहे हैं कि जी नैब जैसा इदारा जो है वो नहीं होना चाहिए, ख़त्म हो जाना चाहिए। हुकूमत में आने के बाद ये चीज़ चेंज हो जाती है। आप जो IPPs हैं, जो ये बिजली पैदा करने वाले जो आपकी कंपनीज हैं, उनसे मुआहदे किए, हुकूमत में आके एक मौक़िफ़ होता है, अपोजिशन में आके तब्दील हो जाता है। ये क्या वजह है इसकी? क्या आइंदा जब आप हुकूमत में आएंगे तो पहले से बता दें कि नैब का आप क्या करेंगे, IPPs के साथ क्या करेंगे, ताकि लोगों को इल्म हो। हमने दो से मिसालें दी और भी बहुत हमने हमेशा बताया, हमने हमेशा आइन की बालादस्ती को यकीनी बनाया है। मियाँ नवाज शरीफ जब भी बात करते हैं उनका बयानिया ये होता है कि आइन की बालादस्ती और यहाँ पर वोट की जो इज़्ज़त है उसको बहाल करना, फ्री एंड फेयर इलेक्शंस जो हैं, ये तमाम मसाइल का हल जो आपका है ना, फ्री एंड फेयर इलेक्शन है। और आज हमारा सबसे बड़ा मसला है, सबसे बड़ा मसला नहीं, सबसे बड़ा मसला हमारा जो है वो हमारी इकोनॉमी है, मईशत। सवाल को महदूद करूं अपने जी, नैब के बारे में आपका क्या मौक़िफ़ है? नेशनल अकाउंटेबिलिटी ब्यूरो, अगर आपकी हुकूमत कायम हो गई अगले इंतखाबात के बाद तो इस इदारे को आप चलने देंगे या ख़त्म कर देंगे? अब जो आप लोग कहते हैं कि जी ये इदारा ठीक नहीं है, अब हुकूमत में आने के बाद भी क्या यही मौक़िफ़ होगा आपका या नहीं? देखिए जी, हमारा मौक़िफ़ उसी के मुताबिक होगा, वो चीज़ करेंगे हम, चाहे नैब के मतलब हमारा मौक़िफ़ चेंज भी होना पड़े और मुल्क की इन द नेशनल इंटरेस्ट हो जो बात, उसको हम ज़रूर अहमियत देंगे। हमारा आज जो मसला है ना कि वो ये है कि हमारे मुल्क में बदकिस्मती से सेल्फ इंटरेस्ट सुप्रीम है। जब तक नेशनल इंटरेस्ट सुप्रीम नहीं होगा हम कहीं भी आगे नहीं बढ़ सकते। वेरी राइट, दैट इज द बेसिक प्रॉब्लम दैट वी आर फेसिंग टुडे। गौरी साहब, ये जो मैंने सवाल किया इनसे कि किसी भी पॉलिसी हो, कोई इदारा हो, उसके हवाले से, मतलब जब हुकूमत में है तो एक मौक़िफ़ है, अपोजिशन में है तो मौक़िफ़ आपका तब्दील हो जाता है। अभी भी जो बयानात आ रहे हैं जब हुकूमत में आएंगे तो वो बिल्कुल गायब हो जाएंगे, पुराने बयानात आप उठा के दिखाएंगे, तस्लीम करने से इनकार कर दिया जाएगा। जो सबसे बड़ा लॉस है ना हमारे पाकिस्तान का बहुत सालों से, जब से एटलीस्ट हमने पॉलिटिक्स को देखना शुरू किया है, झगड़ा साहब ने उससे पहले देखना शुरू किया होगा, वो सिर्फ ये है कि हमारे यहाँ जिस तरह हम समझते हैं कि जो
डेमोक्रेसीज होती हैं उसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो होती है वो कॉन्टिन्यूटी है, कॉन्टिन्यूटी ऑफ पॉलिसीज. यू नो पीपल विल कम एंड पीपल विल गो. हम ये कहते हैं गवर्नमेंट इज इन परपेचुइटी, ठीक है ना. अब फ़र्ज़ किया सवाल हम ये देखते हैं कि अगर फ़र्ज़ किया एक पॉलिसी ठीक चल रही है आप उसको चलने दें, उसके साइड पे और नई चीज़ें आपके जहन में आती हैं आप वो ऐड करते जाएं, ठीक है ना. वो उस वक्त होगा जब आपकी नज़र में सामने अवाम का इंटरेस्ट होगा. ये जो आप बात कर रहे हैं ना, अगर फ़र्ज़ किया मेरा इंटरेस्ट ये है कि जी जिन्होंने मेरा रगड़ा लगाया है मैंने उनका रगड़ा लगाना है, तो वो फौरी तौर पे जो है ना, और मेरा एक ये इस पे ज़फ़र जो है वो ज़्यादा बात कर सकेंगे, एक मेरा आइडियोलॉजिकल जो है ना वो डिफरेंस है कि जब आप नए अदारे खड़े करते हैं ना अकाउंटेबिलिटी के, तो आप जो पुराने अदारे होते हैं उनको कमज़ोर करते हैं. इसी वजह से आप ये देखें पाकिस्तान में पुलिस और FIA और इन्वेस्टिगेशन की एजेंसीज जो हैं वो क्रिपल होकर रह गई हैं. अवाम का उन पे किसी किस्म का एतबार नहीं है. और उसी तरह ये जो नैब की पकड़ धकड़ थी उसकी वजह से आप नैब के बारे में लोगों से भी पूछें ना तो वो भी कहेंगे ये लोगों का ड्रामा है, ठीक है ना. भाई नैब ने तो उसको पकड़ना है ना जिसके ऊपर पकड़ है. मुझे तो नैब से कोई डर नहीं है. भाई ना मैंने पैसे खाए हैं ना मैंने कोई बदमाशी की है, तो नैब मुझे किस लिए पकड़ेगी. हाँ, लेकिन अगर फ़र्ज़ किया मैं कुछ छोटा मोटा क्राइम करूंगा तो पुलिस मुझे पकड़ेगी. तो ये तो बड़े लोगों की अकाउंटेबिलिटी के लिए बड़ी बातें हैं. इसकी एप्लीकेशन जो है पिछले 25 साल में हुई नहीं है. वी हैव क्रिएटेड अ मॉन्स्टर विच इज़ नॉट डिलीवरिंग, ठीक है ना. और उसकी वजह से जो पॉलिटिक्स है उन तमाम लोगों जिस पे ये एक्सपेक्टेशन थी कि सारे एक दूसरे के साथ मिलके गवर्नमेंट एंड दी ऑपोजिशन अवाम की बेहतरी के लिए काम करेंगे, इस अदारे की प्रेजेंस और इसका जो वर्किंग है उस मॉडल की वजह से वो जो पॉलिटिकल एलीट है वो आपस में बेपनाह बुरी तरह टूटी फूटी है. और उसकी वजह से फिर जो नॉन पॉलिटिकल फोर्सेस होती हैं उनको स्पेस मिल जाती है, ठीक है ना. वो बार बार ये कहते हैं कि देखिए जी इनको हमने चांस दिया था, ठीक है ना. अब ये देखें ना, उसकी छोटी सी एक मिसाल है कि नवाज शरीफ जो हैं उन पे ये क्रिटिसिज्म तो हो सकता है कि वो 3 दफ़ा वज़ीर आज़म बने थे और 3 दफ़ा वज़ीर आज़म बनने के बाद अपनी टर्म पूरी नहीं कर सके, तो कहीं ना कहीं उन्होंने भी कुछ गलतियां की होंगी. ज़रूरी नहीं कि उनके साथ ज्यादती हुई. सही, ठीक. इमरान खान बने थे चहीते के तौर पे, अपनी टर्म पूरी नहीं कर सके, ठीक है ना. तो इसका मतलब है कुछ गलतियां उन्होंने की हैं, कुछ और लोगों ने की हैं. राइट. सवाल देखिए जी, नवाज शरीफ की गलतियों की उन्होंने बात चले मैं आपको मौका देता हूं. एक मिनट, इंसान जो है ना गलती इंसानों से हो सकती है, लेकिन गलतियों के साथ देखें कि उसने इस मुल्क में कौन से तरक्याती काम किए हैं. उसके बगैर उनके अलावा आप सिर्फ अपने मोटरवेज को देखें. वेरी राइट. आज मोटरवेज की बदौलत जहां भी आप कहें वो आपका ट्रैवलिंग टाइम आधे से भी कम हो गया. चलें इस पे एक और प्रोग्राम रखते हैं कि किस जमात ने कितने तरक्याती काम किए. ज़फ़र साहब, आपने इब्तिदा में बात की कि क्या नुक्ता नजर है. अब अगर नैब, पहली तो बात ये है सिर्फ एक मिसाल के तौर पे नैब का बहुत सही चीजें हैं. और मैं दोनों आपकी मिसालों के ऊपर ही कि अगर ये सियासतदान कहते हुए पाए जाएं अकूबत खानों से निकल के कि हमने तो भुगत लिया अब उनकी बारी है, तो ये एक विशियस सर्कल ऑफ पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन रहेगा. ये नैब का कानून एक ऑर्डिनेंस की सूरत में आया था, पार्लियामेंट में इस पर डेलिब्रेशंस होनी चाहिए. ये पार्लियामेंट का हक है कि वो उस लॉ को रिफॉर्म करे. दूसरा, जिस तरह आपने एक सवाल पूछूं साथ ही, एक छोटी सी आपने पावर IPPs की बात की. नैब को भी 99 में आया था, तो अब 24 साल हो गए. और पावर प्रोजेक्ट्स 1994 से वो इंडिपेंडेंट पावर प्रोजेक्ट्स की पॉलिसी आई. ऑडिट होना चाहिए कितने अरसे के लिए. अब मसलन मैं अगर ज़रा से तदब्बुर का मुजाहरा करूं, मैं कैपेसिटी चार्जेस दे रहा हूं इन पावर प्लांट्स को कुछ ना लेके. अगर मैं अपनी ट्रांसमिशन की लाइंस को ठीक कर लूं और जो ये नौजवानों का जम्मे गफीर है उन्हें कहूं कि कारोबार के लिए आपको मुफ्त बिजली, मेरा टैक्स पेयर तो पैसा दे रहा है ना, ट्रांसमिशन की हमारे पास कैपेसिटी ही नहीं है. अगर सिर्फ मैं ये कर दूं कि भाई ये सरकार की तरफ से आपका कोलेट्रल होगा कि आपको मुफ्त बिजली देंगे, आप देखें कि नौजवान की कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस का थोड़ा सा बाहर निकल के सोचें. रिवायती वो कोल्हू के बैल की तरह ना हो कि एक डंडे से सबको हाँकना है, अब किसी की बारी है हाँका जाने की, किसी की है हाँकने की. नहीं, पाकिस्तान को अगर इस दायरों का सफर होता है ना वो भी नहीं कर रहा है, उसमें भी चलना पड़ता है.
ہم دلدل کا سفر کر رہے ہیں جہاں دھستے چلے جا رہے ہیں. ہمیں انوویٹو ہو کے سوچنا پڑے گا, اور سیاسی جماعتوں کے پاس یہ قوت ہوتی ہے کہ وہ قوم کو حوصلہ دیں, امید دیں, خواب دیں, پھر ان خوابوں کو حاصل کرنے کے لیے مواقع دیں. امید دیں, خواب دیں. صابر بلوچ صاحب کوئی فائنل کامنٹ کرنا چاہیں گے اس بات پہ, امید اور خوابوں پہ؟ امید خواب پہ جی شہزاد بھائی, اگر خواب دیکھنا بند ہو جائے تو زندگی ختم ہو جائے گی. لیکن بنیادی بات یہ ہے کہ عوام کے, غریب لوگوں کی خوابوں کی تعبیر کون کرے گا؟ تو یہ آپ دیکھ لیں کہ ایک خاندان جو آ رہا ہے جس نے ذوالفقار علی بھٹو نے, بے نظیر صاحبہ نے, اس کے بھائیوں نے کسی ذاتی جھگڑے پہ, کسی ذاتی بات پہ اب یعنی اس دنیا سے نہیں گئے. سب اسی ملک میں غریب عوام کی حکمرانی کی جدوجہد کے سلسلے میں ان کو یہ دیکھنا پڑا. اور آج بھی انشاءاللہ آصف علی زرداری صاحب اور بلاول بھٹو صاحب وہی لوگ بیٹھ کے غریب عوام کے خوابوں کی تعبیر کریں گے انشاءاللہ. چلیں, بہت شکریہ آپ کا صابر بلوچ صاحب. ظفر اللہ جی کچھ کہنا چاہیں؟ یہ ایک میں آپ کہوں کہ نیب کی ضرورت کیوں پڑی. یہ دیکھیں 24 سال سے اب نیب چل رہی ہے. نیب کیوں بنی؟ اس لیے کہ ہم آئین کو بالادستی نہیں دے. چلیں, وقت جس دن آئین کو بالادستی ملے گی نیب کی ضرورت نہیں ہے. محدود ہے, فی لیکن الحال تو آئین کے اندر سے نون کا نقطہ نکال دیں اور آئیں کہ اور بات کریں. آپ کو مواقع ویسے کافی ملے کہ آپ نیب میں اصلاحات لا سکتے تھے یا ختم کرنا چاہے ختم کر سکتے تھے. 18ویں ترمیم کا ذکر کر رہے ہیں لیکن آپ لوگ نہیں کر پائے. ہوپ فلی اگر آپ کا یہ ایسے ہی امید ہے تو اگلی حکومت بنانے کے بعد شاید آپ کر پائیں. بہت شکریہ آپ کا بھی عامر غوری صاحب, ظفر اللہ خان صاحب. ناظرین, گفتگو آپ نے سنی, پروگرام دیکھنے کا آپ کا بھی شکریہ. اجازت دیجیے, خدا حافظ.